شہزادی زویا شروع سے ہی بہت زیادہ رومانٹک اور سیکسی تھی۔ اس بات کا علم اس کے گھر والوں کو بھی ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اکثر اسے رات کو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جیسا کہ ایک بار اس کے کمرے سے کھیرے ملے تھے جو کہ بہت زیادہ گل سڑ گئے تھے، لیکن ملکہ عالیہ نے کسی کو کچھ نہ کہا اور نہ ہی سختی کی۔ ایک دن باغ میں شہزادی ٹہل رہی تھی اور ساتھ وزیر کی بیٹی بھی تھی۔ وزیر کی بیٹی نے باتوں باتوں میں کہا، ملکہ عالیہ، یہاں پہ ایک پاگل بندہ ہے، اس کا نام ہے بدہ۔ پاگل وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کا بہت بڑا قد ہے، لمبے لمبے ہاتھ پاؤں، جس طرح دیہات میں اکثر پاگل لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں جو کسی کے گاؤں میں پیدا ہوئے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ کی بیٹی، وزیر کی بیٹی نے کہا کہ اس کا ایک بار وہ کر رہا تھا، سسو کر رہا تھا، میری نظر پڑ گئی اس کے اوپر، تو میں تو دیکھ کے حیران رہ گئی ہوں کہ اتنا بڑا سائز بھی ہوتا ہے کسی کا۔ بادشاہ کی بیٹی نے کہا، میری بات سنو، کوئی ایسا پلان کرو کہ تم مجھے اس بدہ سے ملاؤ۔ وزیر کی بیٹی نے کہا، اچھا میں کوئی ارینجمنٹ کرتی ہوں۔ ملکہ عالیہ کی بیٹی، زویا میڈم، میں کچھ کرتی ہوں۔ تو وزیر کی بیٹی نے 2-3 دن بعد اس لڑکی سے کہا، میڈم آج ہم چلیں گے وہاں پہ بدہ کے پاس کھیتوں میں۔ تو بادشاہ کی بیٹی نے گھومنے پھرنے کا بہانہ کر کے اپنی سہیلیوں کو لیا اور ساتھ چلی گئی، اور جب وہ باغات کے پاس پہنچی تو وہاں سے وہ دونوں لڑکیاں علیحدہ ہو گئیں۔ بدہ کے پاس پہنچ کر وزیر کی لڑکی نے ہاتھ سے پکڑ کے اس کا ہوشیار کیا اور شہزادی کے حوالے کر دیا۔ شہزادی نے جب اس کے فل لطف اٹھایا شہزادی تو مانو پاگل ہوگی۔ شہزادی کی یہ حالت ہوگی جس طرح کہ بس اس نے کہا، میں شادی کروں گی تو بدہ سے ہی کروں گی، کیونکہ آج تک تو کوئی مجھے اتنا سیٹسفائی نہیں کر سکا جتنا کہ بدہ نے کیا ہے۔ شہزادی جب واپس آئی تو اس نے گھر میں آ کے کہہ دیا کہ میں نے شادی کروں گی تو میں صرف بس بدہ سے کروں گی۔ گھر والے سب پریشان کہ یا خدا، وہ تو پاگل بندہ ہے، اس کے ساتھ ہی شادی کرے گی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا، لیکن لڑکی نے کہا، نہیں، اگر میں شادی کروں گی تو صرف بدہ سے کروں گی، ورنہ میں خودکشی کر کے جان دے دوں گی بس۔ بادشاہ نے شرط رکھی، اس کی شادی تو چلو بدہ سے ہوگی، لیکن اس کے گھر میں ہم نہیں بھیجیں گے، بدہ کو یہاں پہ لایا جائے گا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوگی۔ بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی۔ بدہ کے گھر والوں کو بھی کہا کہ ہم اسے لے جائیں گے اور اس کا علاج وغیرہ بھی کروائیں گے، اسے سیٹ کر لیں گے۔ وہ بھی خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ کرتے کرتے 8-10 دن بعد شادی کا دن بھی آ ہی گیا۔ آج زویا کو دلہن بنا کے فل ملبوسات میں تیار شیار کر کے زیورات سے لاد پھاد کے پہنچا دیا حجلہ روسی میں، اور جب رات کے 10 بجے تو زویا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی بدہ کا۔ وہ وہی مزہ لینا چاہ رہی تھی جو کہ باغات میں اسے ملا تھا۔ وہ نشہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ رات کے 10 بجے بدہ کمرے میں داخل ہوا، اور وہ بھی تو باریک سی سوراخ کا مزہ لے چکا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے شہزادی کے کپڑے شپڑے اتار کے سائڈ پہ پھینک دی، کوئی بات نہ کی، اور اسے سیدھا لٹا کے ٹانگیں اٹھا لی، اور جب تھوڑا سا اندر کیا تو شہزادی سوچ رہی تھی کہ وہ پورا اندر کر دے گا، لیکن کافی دیر وہ تھوڑا سا اندر کر کے رگڑتا رہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ شہزادی نے غصے سے کہا، بدہ آج کیوں آتا؟ یعنی بدہ آج کیوں آتا؟ بدہ آج کیوں آتا؟ بدہ نے کیا، تیرا پیور رن جدا اونے تاگا بدہ۔ شہزادی نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟
اس نے کہا تمہارے پاپا کو پتہ چل گیا کہ میرا بہت لمبا ہے، وہ ڈر رہا ہے کہ پورا اندر جائے گا تو تم مر جاؤ گی۔ تو اس نے 5-6 انچ تک جا کے دھاگا باندھ دیا کہ اس سے زیادہ اگر میں نے اندر کیا نا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ شہزادی بہت پریشان ہوگی کہ اب میں کیا کروں۔ شہزادی نے کہا 1 منٹ مجھے دکھاؤ۔ شہزادی نے کھول کے دیکھا تو 3 انچ کے اوپر دھاگا باندھا ہوا تھا۔ شہزادی اٹھی، اس نے سرمے لے کے سرمے کا نشان لگا دیا اس جگہ تک، اور اس نے کہا میری بات سنو، تم اسی طرح جس طرح مجھے جنگل میں تم نے خوش کیا تھا اس طرح خوش کرو، تو صبح میں پھر دھاگا باندھ دوں گی، تم کہنا ہم نے دھاگے تک ہی کی ہے۔ بدھا نے اس کی وہ چیخیں نکلوائی، پوری رات بدھا ٹکرا رہا، اور صبح زویا نے دھاگا پھر سے باندھ دیا۔ اچھا ہن میری گل سن، اس کہانی دا مین خلاصہ یہ سی بدھا اج کیوں ادھا؟ بدھا نے کیا تیرا پیو رن جدا انہیں دھاگا بدھا ہے اس لیے ادھا۔ کہانی پسند آئی تو سبسکرائب کر لیجیے، سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں اگر کوئی اور مزید مزے کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں کس قسم کی کہانی سننی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔